بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو قادیانیوں کے بارے میں ایک بحث چلی تھی پاکستان میں کہ قادیانی کافر ہیں، انہیں اقلیتوں میں شامل کیا جائے یا نہ شامل کیا جائے، حکومت اس بحث سے ایک سٹینڈ لے رہی تھی، لیکن جو پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ مطالبے کیے کہ انہیں اقلیتوں میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ کافر ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، بہت کچھ۔ دیکھیں، جو پرائم منسٹر پاکستان ہے عمران خان، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ غیر مسلم ہے۔ جو آئین پاکستان ہے اس میں بھی قادیانی جو ہے یہ غیر مسلم ہے۔ جو عوام ہوتی ہے، جو کسی بھی ملک کی جو عوام ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہم لوگ ہیں پاکستانی، ہم آئین کے تابع ہیں سارے۔ یہاں پہ حکومت جو ہو رہی ہے یہ آئین کی ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں جو قادیانی ہے یہ نہیں مانتے ہمارے آئین کو، تو جب یہ ہمارے آئین کو یہ نہیں مانتے تو پھر تو یہ پاکستانی ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے تو کیا آئین جو ہے یہ لوگوں سے پوچھ کے بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کو مانیں گے، ہم بنا لیں یا نہیں بنائیں؟ ابھی ہم ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کافر ہو یا نہیں ہو؟ ہم نے آئین میں کہہ دیا کہ یہ کافر ہے تو پھر یہ کافر ہیں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آیا ہے، اور جو اپنے وہ کسی اور کو جو کہتے ہیں وہ نبی ہے ہمارا یا وہ مہدی علیہ السلام ہے، تو وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جو نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ جو اس چیز کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو آئین پاکستان میں ہم نے انہیں کافر بنا دیا تھا، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ابھی اقلیت میں ڈال کے یہ کرنا تھا کہ جو اقلیتوں کے حقوق ہے پاکستان میں وہ انہیں دینے تھے۔ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انہیں اقلیت پاکستان میں حقوق ان کے دیں گے تو پھر وہ قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے، پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے، اور وہ ہر میدان میں آگے آ جائیں گے۔ دیکھیں، اس طرح کی بات نہیں، اگر ہوتی بھی ہے اس طرح کی بات تو اگر پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جو قانون ہیں وہ تو ماننے پڑتے ہیں پوری دنیا کو، ہر ممالک کو۔ ہم انہیں پورے حقوق دیتے، اگر وہ مان جاتے اقلیتوں کو کہ ہم نے انہیں اقلیتوں میں شامل کر دیا تو وہ مان جاتے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ مان گئے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ جو اقلیت ہیں وہ تو غیر مسلم کے لیے ہیں۔ پاکستان مسلمان ملک ہے، یہ مسلمانوں کو تو اقلیت میں شامل نہیں کرتا۔ تو اگر وہ اس کو نہ مانتے، اس کے خلاف جاتے اور وہ اقوام متحدہ سے کہتے کہ دیکھیں ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے، تو پھر بھی وہ غلط ہیں، کیونکہ ہم تو انہیں حقوق دے رہے ہیں نا اقلیت میں شامل کر کے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حقوق نہیں مل رہے، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں آئین پاکستان میں کہ یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ تو جو یو این ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، آئین مانتے ہیں۔ تو آئین میں یہ مرتد کافر ثابت ہو چکے ہیں۔ تو جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے اور کچھ نہ سمجھ لوگوں نے کمپین چلائی تھی کہ انہیں اقلیتوں میں شامل نہ کیا جائے، تو ہمیں اب اس کو ہو گیا نقصان۔ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگر انہیں اقلیتوں میں شامل کر لیا جاتا تو یہ اسمبلی میں چلے جاتے، نیشنل اسمبلی میں چلے جاتے، پارلیمنٹ میں چلے جاتے، سیاست میں آ جاتے اور کھل کے آگے آ سکتے تھے۔ دیکھیں، آپ کو ایک بات میں اچھی طرح سے بتا دوں، آپ کے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں ابھی بھی قادیانی ہیں۔ دیکھیں، اور سارے دور دور تک تو چھوڑ دیں، حکومت پاکستان جو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے، اس کے اندر بھی قادیانی موجود ہیں۔ لیکن اب جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جو ان کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کا آئی ڈی کارڈ ایک جیسا ہے، ان کا بے فارم اور آپ کا بے فارم ایک جیسا ہے، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ وہ قادیانی ہیں؟ کس کو پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے؟ اور کس طرح پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی میں نہ آئیں؟ کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اب ہمیں اس کا ہو گیا نقصان ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم نے انہیں اقلیتوں میں شامل نہیں کیا، تو یہ پہلے کی طرح خود کو مسلمان کہہ کے جو کرتے جا رہے ہیں کرتے جائیں گے، اور پاکستان کی جڑوں کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں جو قادیانی ہیں یہ ڈائریکٹ اسرائیل اور یہود و حنود کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ اسرائیلوں نے ایک جو قادیانی کا جو احمدی ہے سب سے بڑا ہے، اس کو استعمال کیا تھا پاکستان کے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، کہ اس وجہ سے کہ جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ غزوہ ہند کو بھول جائیں اور یہ جہاد کو بھول جائیں۔ ان دو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک نیا مسلک بنایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور پھر بھی یہ مسلمان ہیں، ایک مسلک بنایا گیا تھا۔ اور اصل میں یہ سارے یہودی لوگ تھے، اسرائیلی لوگ تھے، زائنسٹ تھے سارے۔ ابھی دیکھیں، گزشتہ دنوں ایک جو اسلام آباد میں ایک بندہ تھا، وہ اس کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وہ اسرائیل کا جھنڈا بنا کے اس نے تمبو لگایا ہوا تھا، اسرائیل کا جھنڈا بنا کے احتجاج کر رہا تھا، اور احتجاج میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں مسلمان زائنسٹ ہوں۔ اب دیکھیں یہ کون سی بات ہے، میں مسلمان زائنسٹ ہوں؟ زائنسٹ یہودی ہیں، پکے یہودی اسرائیلی ہیں، زائنسٹ۔
ان کی تحریک چلا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ہیں یہ نفرت کو ہوا نہ دیں، یہ امن کی طرف آئیں، اور وہ امن یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کو مانے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چلے، پیار محبت کرے آپس میں، تو ان کو ساتھ لے کے چلیں، یہ والی امن کی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جو ہے ہم تو جہاد کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں یہ زائنسٹ ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے ان کے ساتھ، تو ہمارے اندر سے جو جہاد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پیار محبت میں چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، یہ جو ہے یہ قادیانی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے لے کے آ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ جو بندہ تھا ادھر جو مطالبہ کر رہا تھا وہ خود بھی قادیانی تھا، اور وہ خود کو مسلمان کہہ رہا تھا، میں مسلمان زائنسٹ ہوں، لیکن مسلمان ہی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن پاک کو مانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، جن کو آخری نبی مانتا ہے۔ جو سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کرنا بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں جب ہم نے کہہ دیا آئین میں کہ یہ کافر ہیں، پھر ہم ان سے کیوں پوچھیں بار بار کہ یہ کافر ہیں؟ جب ریاست آئین بناتی ہے تو لوگوں سے تو نہیں پوچھ کے بناتی ہے آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ آئین جب بنتا ہے تو قوم پہ لاگو کر دیا جاتا ہے، یہ قوم سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ مانو گے یا نہیں مانو گے۔ تو اس لیے انہیں جو آئین میں ہم نے کافر اور مرتد ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے، ایک خانہ رہتا ہے انہیں اقلیتوں میں ڈالنا۔ جب ہم انہیں اقلیتوں میں ڈالیں گے تو ہمارے شناختی کارڈ اور ان کے شناختی کارڈ الگ الگ ہو جائیں گے۔ شناختی کارڈ ایک ہی ہوگا لیکن اس میں یہ لکھا ہوگا یہ اقلیت میں ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے، ان کی جو یہ خود کو مسلمان پھر نہیں کہہ سکیں گے۔ اور جو یہ قادیانی ہیں پوری پاکستان میں جہاں بھی یہ موجود ہیں تو یہ سارے سامنے خود بخود سامنے آ جائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاکستان کے کس ادارے میں ہیں، کس محکمے میں ہیں، پاک آرمی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، نیوی میں ہیں، سولین ادارے میں ہیں، پرائیویٹ ادر سیکٹرز میں ہیں، سرکاری کسی اور ادارے میں ہیں، جہاں بھی ہیں یہ سامنے آ جائیں گے۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو یہ قادیانی اتنے پھیل گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو پیسہ اور کام دے کے خرید لیا تھا، اور اتنا پیسہ انہوں نے لوگوں کو دیا تھا کہ لوگ جو ہیں خود بخود وہ اندر سے مسلمان ہی ہوتے تھے۔ وہ کہتے یہ تھے کہ آپ مسلمان ہی ہو، اور صرف یہ جو فارم لے کے آتے تھے، یہ فارم فل کر کے ہمیں دے دیں، ہمیں اس کے بدلے آپ کو مہینے کے 10,000 20,000 دیا کریں گے، 30,000 دیا کریں گے، یہ فارم فل کر دیں۔ اور فارم میں وہ قادیانی پہ ٹک لگا دیتے تھے، انہوں نے لگا دیے تھے، اور کسی کو پتہ تو یہ نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے سارے، یہ ان کا فارم ہے، تو وہ پیچھے سے سارے قادیانی ہو چکے ہیں، اور ان کی جو آبادی ہے وہ اس طرح سے بڑھ چکی ہے۔ ہم نے انہیں اقلیتوں میں شامل نہیں کیا، اس کا ہمیں ہوا ہے بہت زیادہ نقصان، اور اب پھر ہم پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں اقلیتوں میں شامل نہیں کیا، اس کا بھی ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ قادیانی کہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس بارے میں لوگوں کو تھوڑا سرچ کرنا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا اس بارے میں علم ادھر ادھر سے لینا چاہیے کہ یہ قادیانی کیا چیز ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے مسلک کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کون ہے، کدھر سے آئے، کیسے بنے، کیوں بنے۔ اقلیتوں میں شامل کریں تو فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، نہ شامل کریں تو فائدے کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ دیکھیں ہم مانتے ہیں یہ کافر ہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، تو ہم جنہیں مسلمان نہیں مانتے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اور انہیں ہم اقلیتوں میں شامل کرتے ہیں، اور جنہیں ہم اقلیتوں میں شامل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ قادیانی کافر ہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، انہیں ہر حال میں اقلیتوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اگر میرا علم اگر کم ہے، مجھے صحیح سے نہیں پتہ، اگر میں یہ سب کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ خود اس بارے میں تھوڑا بہت سرچ کر لیں، کسی اچھے بندے سے، کسی پڑھے لکھے سے جو سب کچھ جانتا ہے اس سے پوچھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔